العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. حق صاحب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ وهو أحد الأمور منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائما رجل وكقول الشاعر وأنشده سيبويه وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن اور نکرہ نہیں لایا جاتا، نہیں نکرہ لایا گیا. ماضی ہے یہ، ماضی منفی. اور اکثر و بیشتر نہیں لایا گیا وضاحت کے لیے حال کا ترجمہ کر لیتے ہیں. نہیں لایا جاتا اکثر و بیشتر نکرہ ذوالحال کو. ایک طرف سے ترجمہ ہوا اور تھوڑا سا شستہ اور شائستہ ترجمہ بنا لیجیے. اور اکثر و بیشتر ذوالحال نکرہ نہیں لایا جاتا. ان لم یتأخر اگر ذوالحال بعد میں نہ آئے. اور یخصص ای لم یخصص یا خاص نہ کیا جائے. او لم یبن بان یبین واضح ہونا، بان یبین. تو لم یبین لم داخل کیا تو ہو گیا لم یبین. اب دو ساکن آ گئے، یہاں پر بھی ساکن، نون پر بھی ساکن. تو ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں تو یا گرتی رہتی ہے، اسی لیے یا اور اس کے ساکن کو گرا دیا گیا لم یبن. اگر مؤخر نہ ہو یا مخصص نہ ہو یا واضح نہ ہو. من بعد نفی او مضاہیہ نفی کے بعد یا شبہ نفی کے بعد. ضاہا یضاہی مضاحات کے معنی مشابہ ہونا. مضاہی مشابہ اسم فاعل. نفی کے بعد یا نفی سے مشابہت رکھنے والے کے بعد. یہ فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے عبارت ترجمہ ہے. نفی کے بعد یا شبہ نفی کے بعد. جیسے کا، جیسے لا یبغی امرؤ کسی آدمی کو نہیں چاہیے کہ ظلم کرے. لا یبغی نہیں غائب ہے. کسی آدمی کو ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے پر مستسہلاً بہت آسان سمجھتے ہیں.
سوچ رہے کہ سپریم کورٹ اپنے قبضے میں ہے اور پوری فوج تینوں طرح کے اپنے قبضے میں ہے اور میجورٹی سے اکثریت سے اپنی حکومت بنی ہے، تو ہٹاؤ 370، مسلمانوں کو آسان سمجھو تو ظلم کرنا، ہٹاؤ، ہٹا دیا، بابری مسجد پہ فیصلہ اپنا کروا لو، کروا لیا۔ اب اس کے بعد کسانوں کا بل منظور کرا لو، کرا لیا۔ اب اس کے بعد وہی کسان جو 20 سال سے ووٹ دیتے آئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے، بہت آسان سمجھ رہے تھے ظلم کرنا، اب بابری مسجد کی جگہ مندر بنا رہے ہیں، وہاں نیچے جو ہے زمین کھوکھلی ہے اور سرجو ندی باہر بہتی، وہ اندر پتہ نہیں کیسے بہ رہی ہے، اب یہ بہ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، بصیر ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قادر کے ساتھ قدیر بھی ہے، قدیر مبالغے والا صیغہ ہے۔ تو یہ مثال ہے، لیکن مثال میں سچی بات کہی گئی، جملے جو ہے مثال میں بھی سچے بنانے چاہیے، جھوٹے نہیں بنانے چاہیے۔ جیسے مؤلف الانشاء میں جملے سب بنائے ہیں تو بہت سچے جملے سب بنائے ہوئے ہیں، جو جملے اس میں ہیں حدیث کا ٹکڑا ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حدیث ہے پوری، وہاں پہ منفی فعل منفی کے لیے جملہ بنا دیا ہے۔ ایسے انہوں نے یہ جملہ پیش کیا، لا یبغی امرؤ علی امرئ مستسہلا، کسی آدمی کو دوسرے پر بہت آسان سمجھتے ہوئے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، مظلوموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پہ وہ سب تقریر نہیں ہے، صرف یہاں پہ حال اور ذوالحال کی تقریر ہے۔ یہ 4 مصرے ہو گئے جس میں اصل بتانا ہے کہ ذوالحال نکرہ ہوتا ہے، لم ینکر، ذوالحال نکرہ نہیں ہوتا، معرفہ ہوتا ہے۔ اگر نکرہ ہوگا تو شرطیں پائی جانی چاہیے، اسی کو بتا رہے ہیں۔ لا یبغی امرؤ علی امرئ مستسہلا، آسان سمجھتے ہوئے تو حال ہو گیا، اور امرؤ یہ ذوالحال ہے، اور ذوالحال معرفہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ذوالحال نکرہ ہے۔ لم ینکر ذوالحال، ذوالحال نکرہ نہیں ہوتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے جب یہ سب ہو بعد نفی، نفی کے بعد، لا یبغی امرؤ، نفی کے بعد آ گیا، اب نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی غالباً نہیں، کبھی کبھی۔ تو اب یہ 4 مصرے آ گئے جو نظم میں تھے، اب نثر میں اسی کی تشریح کریں گے۔ گویا کہ جو سب کیا ہے شعر میں ہے وہی سب بعد میں آ رہا ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھا رہے ہیں۔ سب باتیں 4 مصروں کے اندر ہے، اب اس کو کھول رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں بتا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے شرح ابن عقیل آسان ہے کہ جو بات شعر میں ہے وہی بات بعد میں بھی ہے۔ نور الانوار بھی اسی لیے آسان ہے کہ جو کچھ متن میں ہے اسی کی شرح کرتے ہیں، تو متن میں اگر سمجھ میں آ جائے تو شرح میں سمجھ میں آ جائے، اور شرح میں سمجھ میں آ جائے تو ان ساری باتوں کو متن کے اندر لانا چاہیے، متن کے اندر کہہ لینا چاہیے، متن دیکھ کر کے ساری باتوں کو، تو وہ بات یاد رہتی ہے۔ دیکھیے وضاحت کر رہے ہیں، حق صاحب الحال ان یکون معرفۃ، ذوالحال صاحب حال، حال والا یعنی ذوالحال، ذوالحال کا حق یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوا کرے، ان یکون معرفۃ، کہ ہو معرفہ۔ اسی کو آپ نے پہلے نحومیر ہی میں نحومیر سے پڑھتے چلے آئے، ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ذوالحال کا حق یہ ہے کہ معرفہ ہو۔ لیکن یہ سب قاعدے ایسے ہیں کہ دورے کے بعد بھی پڑھانے تک سب کی ضرورت پڑتی ہے،
اسی سے مسئلے نکلتے ہیں. تو مسئلے جب نکلیں گے جب آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پہ یہ ہوا ہے، یہاں پہ یہ ہوا ہے. حق صاحب الحال ان یکون معرفۃ، ذوالحال کا حق یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. ولا ينکر فی الغالب، اور اکثر حالات میں نکرہ نہیں ہوا کرتا. اسی سے نکل آئے گا کبھی کبھی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما ربک لیس بظلام للعبید، وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ظلم کرنے والا ہے. اسی لیے ظلام کا ترجمہ کرتے ہیں ظالم سے. ظلام لبان کے وزن پہ ہے، یعنی وہ مبالغے کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مطلق فاعلیت کا معنی رکھتا ہے. تو مطلق فاعلیت کا معنی رکھے گا تو ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو بہت زیادہ کی نفی ہوئی، تھوڑے تھوڑے کی بقا ہوئی. تو تھوڑا تھوڑا ظلم کرنے والا ہے، جبکہ اللہ تھوڑا بھی ظلم کرنے والا نہیں، زیادہ بھی ظلم کرنے والا، بلکہ عادل اور فضل کرنے والا ہے. عدل کرنے والا تو کبھی کبھی عدل کا ظہور ہوتا ہے، زیادہ زیادہ فضل کا ظہور ہوتا ہے. اس کے عدل کا ظہور ہو تو ابھی کوئی بھی روئے زمین پہ باقی نہ بچے، سب ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلے بابری مسجد کے آس پاس والے ختم. ولا ينکر فی الغالب، اور اکثر و بیشتر نکرہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے. اسی جملے سے نکل آیا. اصل تقریر اسی لیے کر رہے تھے تاکہ تمام جگہ یہ کام آئے کہ اکثر و بیشتر نکرہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے. الا عند وجود مسوغ، مگر جواز کے پائے جانے کے وقت. مسوغ کے معنی جائز قرار دینے والا، سوغ یسوغ تصویغ کے معنی جائز قرار دینے والا، جائز قرار دینا. مسوغ جائز قرار دینے والا، مگر جائز قرار دینے والے کے وجود کے وقت، مسوغ کے وجود کے وقت. بار بار ترجمہ نہیں کریں گے، مسوغ کر دیں گے. یعنی فلاں فلاں شرط، وہ شرط پائی جائے تو وہی شرط کیا ہے؟ مسوغ ہے، مجوز ہے. بلا دکھا دیتے نا، یہ مسوغ ہے، یہ دکھا دیا، چلتے رہیے. وَهُوَ أَحَدُ أُمُورٍ، اور وہ چند باتیں اسی کو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ چند شرطیں پائے جانے کے وقت. اور وہ چند شرطیں چند باتوں میں سے ایک ہے. چند باتوں میں سے یہ بات پائی جائے یا یہ پائی جائے، سب باتیں پائے جانا ضروری نہیں. منہا، انہی امور میں سے ایک امر جس سے ذوالحال کا نکرہ ہونا جائز ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے ان یتقدم الحال علی النکرۃ، کہ حال مقدم ہو نکرہ پر، حال پہلے آ جائے نکرہ سے. نحو فیہا قائما رجل، جیسے گھر میں ایک آدمی ہے کھڑے ہونے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت، گھر میں ایک آدمی کھڑا ہے. تو ایسے ترجمہ تو صحیح، بات تو صحیح ہو جائے گی لیکن ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. ترجمہ صحیح اس لیے نہیں ہوگا کہ جو بن رہا ہے پہلے وہی ترجمہ کرنا چاہیے. اس کا حاصل یہی نکلے گا فیہا رجل، گھر میں ایک آدمی ہے. کیسے ہے؟ قائمن، کھڑے ہونے کی حالت میں. گھر میں ایک آدمی کھڑا ہے تو یہ ترجمہ ہوگا کہ فی الدار رجل قائم، فی الدار رجل قائم. مبتدا خبر بن رہا ہے، وہ موصوف سے بھی بن سکتا ہے کیونکہ دونوں نکرہ ہیں، تو بات بگڑے گی. اسی لیے ترجمہ چاہے اچھا نہ لگے لیکن قاعدے کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے. مولانا مودودی صاحب نے اچھا ترجمہ کیا ہے لیکن غلط ترجمہ کیا ہے. غلط بھی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے نا، غلط چیز اچھی لگتی ہے. ابھی تو منع ہے آنکھ کا گناہ، ناک کا گناہ، کان کا گناہ، یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہے. یہ بس سنو تو اچھا لگتا ہے، لیکن جو چیز اچھی لگے وہ صحیح بھی ہو ایسا نہیں. اسی لیے مولانا مودودی نے جو ترجمہ کیا وہ اچھا ترجمہ کیا لیکن غلط ترجمہ کیا، کیونکہ ان کو اچھا لگتا تھا. پڑھیے تو شاندار لگتا ہے
لیکن شاندار لگنا صحیح نہیں ہے. مولانا تھانوی کہتے ہیں صحیح ہونا چاہیے چاہے شاندار نہ لگے. فیہا قائما رجل، وہ گھر میں ایک آدمی ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. اب اس کو چاہے بنا لیجیے، جب سمجھ رہے ہیں آپ حال ہے تو چاہے جو بنا لیجیے. تو قائما یہ حال ہے، اور حال تو نکرہ ہوتا ہے، لیکن رجل ذوالحال ہے اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ نکرہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے جبکہ حال اس سے پہلے آ جائے. تو یہاں دیکھیے رجل سے پہلے قائمن حال آ گیا، تو اب رجل جو ذوالحال ہے نکرہ بن سکتا ہے. وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، اور جیسے کہ شاعر کا قول، وَأَنشَدَهُ سِبْوَيْهِ، اور سیبویہ نے اس شاعر کے شعر کو پڑھا ہے. وَبِالْجِسْمِ مِنِّي بَيِّنًا لَوْ عَلِمْتِهِ، اور میرے جسم میں، بالجسم اے فی الجسم، میرے جسم میں، منی میری طرف سے جو جسم ہے، یعنی میرا جسم. شعر ہے تو جسم نہیں کہا صاف صاف، بلکہ شعر کی وزن کو بھی صحیح کرنا ہے. میری طرف سے، یعنی میری طرف سے جو جسم دکھائی دے رہا ہے، یعنی میرا جسم. وبالجسم منی، اور میرے جسم میں، شحوب دبلا پن ہے، بیناً واضح، اس حال میں کہ وہ واضح ہے. لو علمتہی، اگر تو جانتی اے میری محبوبہ، جس سے عشق کیا ہے اس کو کہہ رہا کہ تیرے عشق میں میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گیا، نہیں دبلا ہو گیا. شحوب کے معنی دبلا پن. وبالجسم منی، میرے جسم میں، شحوب دبلا پن ہے، بیناً اس حال میں کی واضح ہے. لو علمتہی، اگر تو جانتی. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں جانتی تو موبائل اس زمانے میں نہیں تھا اس کا ویڈیو کال والا، ویڈیو کال کر دیا تو دکھائی دیتا اور کچھ بھی نہیں تھا. لو علمتہی، اگر تو جانتی اسے. وَإِن تَسْتَشْهِدِ الْعَيْنَ تَشْهَدِي، اور اگر تو گواہ بناتی آنکھ کو، کیونکہ تو نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں، تو آنکھ کو دیکھ کر کے گواہ بنا لیتی. تشہدو، تو آنکھ گواہی دیتی. تشہدی، آنکھ گواہی دیتی. بہرحال مضمون تو واضح ہے کہ میں دبلا ہو گیا ہوں تمہاری محبت میں، اور تم تو کبھی دیکھتی نہیں ادھر، بھول کر کے بھی، ورنہ تمہاری آنکھ کہتی کہ واقعی تمہارا عاشق دبلا ہو گیا ہے. بہرحال یہاں پر دیکھنا ہے شحوب، یہ ذوالحال ہے اور یہ نکرہ ہے. ذوالحال معرفہ ہوا کرتا ہے لیکن یہاں نکرہ ہے. تو شرط اس کے لیے ہے کہ اگر ذوالحال نکرہ بنے اور جائز ہو بننا تو حال کو اس سے پہلے آنا چاہیے. یا تلاش کیجئے بیناً حال ہے اور شحوب سے پہلے آیا ہے، لہذا جائز ہے بیناً کا حال بننا اور شحوب کا نکرہ ہو کر کے ذوالحال بننا. وَكَقَوْلِهِ، اور جیسے کہ شاعر کا قول، وَمَا لَامَ نَفْسِي مِثْلَهَا لِي لَائِمٌ وَلَا سَدَّ فَقْرِي مِثْلُ مَا مَلَكَتْ يَدِي، اور نہیں ملامت کیا نفسی، میری ذات پر، مجھ پر، مالاما، لاما یلومو ملامت کرنا، مالاما، نہیں ملامت کیا میرے اوپر، مثلہا لی لائمن، میرے نفس کے مثل، لائمن کسی بھی ملامت کرنے والے نے، یعنی میرے نفس پر کسی ملامت کرنے والے نے جتنا میں نے خود کو ملامت کیا کوئی کسی نے ملامت نہیں کیا. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیسا ہوں. تو خود ہی آدمی سدھرنا چاہے تو اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو خود جتنا ملامت کر سکتا ہے اندر اندر، کوئی اور نہیں ملامت کر سکتا. جو اتنا ظاہر ہوگا اتنا وہ ملامت کرے گا. وَلَا سَدَّ فَقْرِي، اور میری محتاجگی کو نہیں بند کیا، یعنی دور کیا.
اور میری محتاجگی کو نہیں دور کیا، مثل ما ملکت یدی، اتنا جتنا کہ میرے ہاتھ مالک ہے، میرے مال نے، جتنا میرے مال نے میری محتاجگی کو دور کیا، کسی کے مال نے نہیں کیا دور۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو معلوم کہ ایک دن کھلایا، 2 دن کھلایا، بعد میں ختم۔ اور میرا فقر مجھے معلوم ہے میں کتنا ہوں، تو میرا مال اپنے پاس رکھا ہوا رہے گا تو وقت ضرورت کام آئے گا۔ اسی لیے کفایت شعاری بہت ضروری چیز ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پس انداز میں کچھ نہ کچھ رہنے چاہیے، اور اس زمانے میں تو نہ قرض دو نہ قرض لو، کیونکہ قرض دینے کا ثواب تو بہت ہے، لیکن قرض دے دیا تو اگلا وقت پہ دیتا ہی نہیں، اور اگر قرض دینا ہے تو اپنے پاس اتنا مال رکھو کہ وقت پہ وہ نہ ملے تو اپنی ضرورت پوری ہوتی رہے، کیونکہ میرے فقر کو میرے مال ہی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، میری ضرورت کو میرا مال ہی دور کرے گا۔ دوسرے کو معلوم نہیں، چلاتے رہیے دے دے یار میرا پیسہ، دے دے یار میرا پیسہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.